عزیز دوستو، اللہ کریم نے مسلمان کو بہت ساری شانوں سے نوازا۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے اہل ایمان پر یہ والا احسان کیا ہے کہ میں نے انہیں اپنا لاڈلا رسول ہی عطا کر دیا۔ میں نے انہیں اپنا لاڈلا رسول ہی دے دیا۔ اس جملے پر آپ غور فرمائیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ ان کے اندر اپنے پیارے رسول کو مبعوث فرمایا ہے۔ اب دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے بھلے کے لیے پیدا کیا گیا۔ پہلے فرمایا کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ انہیں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے، اور جب حضور مومنوں کے بیچ جلوہ فرما ہو گئے تو اب تم بہترین لوگ ہو۔ وہ انسان بھی بڑا نقصان کرتا ہے جو کسی تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ نقصان بہت زیادہ کر بیٹھتا ہے جو احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، جسے یہی نہیں پتہ چلتا کہ میری عظمت کتنی زیادہ ہے، میرا کتنا بڑا مقام ہے، مجھے اللہ نے کتنی بلندیوں سے سرفراز فرمایا، اسے پتہ ہی نہیں۔ وہ کبھی کسی کی طرف دیکھتا ہے، کبھی کسی کی طرف دیکھتا ہے، کبھی کسی شخص کو امیر سمجھ لیتا ہے، کبھی کسی کو ترقی یافتہ سمجھ لیتا ہے۔ مسلمان کے لیے سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا بڑا ہی ضروری ہے کہ اللہ نے اسے کتنی شانوں سے مالا مال فرمایا۔ اگر اسے احساس ہو جائے نا، والد کو اگر احساس نہ ہو کہ اب میرے بچے ہیں، تو کسی کام کا نہیں رہتا۔ استاد اگر ساری زندگی یہ سمجھ ہی نہ پائے کہ میرے کچھ شاگرد ہیں، انہوں نے مجھ سے کچھ سیکھنا ہے، میری کوئی ذمہ داری ہے، تو پھر وہ کبھی استاد نہیں بن سکتا، سکھا نہیں سکتا۔ مسلمان جب تک یہ سمجھ نہیں جاتا کہ مجھے اللہ نے بڑی شانیں عطا کی ہیں، مجھے اللہ نے رفعتوں سے نوازا ہے، مجھے بڑی بلندیاں دی ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی طرف حضور نے دیکھ کر جو فرمایا وہ اس عنوان پر شاید حرف آخر ہو۔ سرکار نے خانہ کعبہ کو دیکھ کے ارشاد فرمایا، کعبے تیری بڑی عزت ہے۔ یہ ترمذی کے لفظ ہیں۔ فرمایا کعبے تیری بڑی عزت ہے، پر بندہ مومن کی عزت اللہ کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ مومن کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہے عند اللہ۔ یہ اس کو سمجھ ہی نہیں پاتا، یہ احساس ہی نہیں کرتا کہ مجھے اللہ نے کتنے اعزاز سے نوازا ہے۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ دنیاوی منصب کا لحاظ کرتا ہے کہ یہ پروفیسر صاحب ہیں، یہ پولیس کے آفیسر ہیں، یہ فلاں ادارے کے بڑے آدمی ہیں، پر یہ سمجھتا ہی نہیں کہ اللہ نے مجھے بحیثیت مسلمان کتنی شان عطا فرمائی۔ اور پھر یہ اس بات کا بھی احساس کرنے سے عاری رہتا ہے کہ میں نے لوگوں کا اس لیے بھی احساس کرنا ہے کہ وہ آفیسر ہیں، اس لیے بھی احساس کرنا ہے ان کی عمر زیادہ ہے، اس لیے بھی احساس کرنا ہے ان کے بال سفید ہیں، اور اس لیے بھی احساس کرنا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور مسلمان کی بڑی شان ہوتی ہے۔ مسلمان کی بڑی، آپ کسی کے ساتھ اس لیے تعاون کریں کہ وہ مجبور ہے تو یہ بھی بڑی بات ہے، کسی بندے کا اس لیے خیال رکھیں کہ وہ تنگ دست ہے تو یہ بھی بڑی بات ہے، کسی کا اس لیے خیال رکھیں کہ وہ آدمی یتیم ہے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ لیکن اگر آپ اس لیے خیال رکھیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، یہ میرے مدینے والے محبوب کا غلام ہے، اللہ کی توحید کے کلمات کہتا ہے، کلمہ توحید بیان کرتا ہے، رسول کریم کی غلامی کا، بحیثیت مسلمان، احترام مسلم۔ لیکن ایک صحابی تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک تابعی ان سے ملے، ان کا نام تھا حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ حضرت معاذ بن جبل سے کہنے لگے، وہ کہتے ہیں دمشق کی جامع مسجد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے نا تو حدیثیں بیان کرتے تھے۔
تو ان کا بڑا روشن چہرہ تھا، نوجوان تھے ابھی وہ، 35-40 سال کی عمر میں تو ان کا وصال ہو گیا. تو کہتے ہیں بڑی خوبصورتی سے حضور کا دین بیان کرتے تھے تو مجھے ان سے محبت ہو گئی. تو فرماتے ہیں میں اگلے دن جامع مسجد میں سب لوگوں سے پہلے چلا گیا. جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. تو آپ فرمانے لگے اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو کہنے لگے اس کی بنیاد اسلام ہے. اس کی بنیاد، آپ چونکہ اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے. تو حضرت معاذ بن جبل فرمانے لگے اگر یہ بات سچی ہے تو پھر آپ بیٹھ، میں تجھے نبی پاک کی ایک حدیث سناؤں. میں نے کہا حضور سنائیے. تو فرمانے لگے میرے محبوب نے فرمایا ہے جو کسی سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کرے، یعنی مقصود اس کا یہ ہو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ مسلمان ہے، اللہ کی رضا کے لیے جو لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ انہیں نور کے منبر عطا کرے گا. اللہ انہیں نور کے منبر عطا کرے گا. اللہ انہیں نور، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں. انہیں کوئی بڑا آدمی کرسی نہیں دے گا، اللہ عطا کرے گا اور نور کے منبر عطا کرے گا. کیوں کہ بحیثیت مسلمان ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نور کے منبر دے گا اور سب لوگ خوف زدہ ہوں گے پر انہیں خوف بھی کوئی نہیں ہوگا. بہت بڑی بات ہے کہ آپ کسی شخص سے اس لیے پیار کریں کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے ددیال میں سے، ننہال میں سے، اور پھر کو جا کے آپ کی پھپھو کو بتائے کہ میں گیا تھا تو آپ کے بھتیجے نے بڑی قدر کی تھی. تو پھپھو راضی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ چچا کے شہر سے آنے والے سے پیار کریں تو خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اگر کوئی صرف اس لیے جا کے اللہ رسول کی بارگاہ میں گواہی دے کہ انہوں نے آپ کی نسبت کی برکت سے میرے ساتھ بڑا پیار کیا تھا، تو آپ اندازہ فرمائیں کہ وہاں ماحول کیا بنے گا. نجاشی بادشاہ نے نا مسلمانوں سے بڑا پیار کیا، بڑی محبت کی اس نے اہل اسلام کے ساتھ، اس نے بڑا اچھا رویہ. کفار مکہ پیچھے گئے، انہوں نے وہاں کچھ پیسے بھی دیے، تحفے بھی دیے کہ یہ ہمارے حوالے کر دیے جائیں، پر اس نے کہا نہیں یہ تمہارے حوالے نہیں ہوں گے، یہ تو اب آئے ہیں تو یہ میرے ملک میں ہی، وطن میں ہی رہیں گے. تو نجاشی جب اس کلمہ بھی پڑھ گیا تھا وہ، جب اس کا انتقال ہو گیا تو رسول پاک نے فرمایا نکلو بھئی تمہارے بھائی پر جنازہ پڑھنا ہے. یہ ایک ہی جنازہ ہے جو حضور نے غائبانہ پڑھایا ہے، ایک ہی. اور یہ دلیل اس لیے نہیں بن سکتا کہ اور بھی بہت سارے صحابہ شہید ہوئے پر حضور نے کسی کا جنازہ، ان کا جنازہ اس لیے حضور نے غائبانہ پڑھایا کہ حضور کے لیے غائب تھا ہی نہیں، حضور کے لیے تو سامنے پڑی ہوئی تھی میت. جنازہ بھی پڑھایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ چونکہ اس شخص نے بحیثیت مسلمان، آپ میری بات کو سمجھیں، بحیثیت مسلمان چونکہ اس شخص نے حضور کے غلاموں سے پیار کیا تھا، نبی پاک نے جنازہ بھی پڑھایا، تعریف بھی کی. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوا، اس نے چونکہ مسلمانوں سے بحیثیت مسلمان پیار کیا تھا، جب اس کا انتقال ہوا اسے قبر میں دفن کیا گیا تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس کی قبر سے نور نکلا کرتا تھا، اس کی قبر سے نور نکلا کرتا تھا. مسلمان جمعیت کیوں نہیں رہے، اجتماعیت کیوں ختم ہو گئی؟ اس لیے کہ یہ جو ایک سوچ تھی نا کہ برادری کا بھی خیال کرنا ہے، علاقے کا بھی خیال کرنا ہے، مجلس کا بھی خیال کرنا ہے، اگر کبھی یہ سوچ بن جائے نا کہ بحیثیت مسلمان بھی تھوڑا تھوڑا خیال کرنا ہے، تھوڑی تھوڑی توجہ دینی ہے بحیثیت مسلمان بھی، ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یار میں اس کے کہیں کام آ جاؤں، کوئی تھوڑی اس کی مدد کر دوں، میں اگر تھوڑا سا کسی جگہ اس کی مشکل کے لیے آگے بڑھ سکتا ہوں تو میں آگے بڑھوں. بحیثیت مسلمان اگر کسی سے محبت کی جائے، کسی کے ساتھ پیار کیا جائے، پہلے تو قدر پہچانی جائے کہ مسلمان ہونے کے ناطے قدر بڑی، اور پھر اس بات کو سمجھا جائے کہ بحیثیت مسلمان کسی کی خدمت بھی کرنی ہے. اب اس پر اجر کیا ملے گا؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کے بندوں کی مشکلات میں سے ایک مشکل حل کر دے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے اللہ تیری قیامت کی مشکلات کو آسان فرما دے گا. قیامت کی مشکلات. مجھے ایک دفتر میں جانے کا اتفاق ہوا تو کوئی پیپر ایک کم تھا، جس کام کے لیے میں گیا تھا تو کوئی ایک پیپر کم تھا، تو وہ دفتر کے لوگ کسی سبب سے دین کی برکت سے مجھے پہچان گئے. تو اب انہوں نے کہا کہ یہ پیپر آپ کا کم ہے، اس کی ضرورت ہے. پھر وہ کہنے لگے کہ پیر صاحب آپ چونکہ بڑے قابل احترام ہیں تو آپ یہاں رکیں، تو ہم ابھی اس کا بندوبست کرتے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ 5 سے 7 منٹ میں وہ پیپر بھی آ گیا
اور جتنی ضروریات تھیں وہ ساری انہوں نے پوری بھی کر لی، جہاں مجھ سے سائن لینے تھے وہ لے بھی لیے۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ میں خوش ہو کے آ جاتا، تو دیکھا جی میری بڑی شان ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے بڑا پیار کیا ہے، لیکن مجھے محبت ہوگی نا تو میرا دل کرتا ہے نصیحت کروں، اس لیے کہ جس سے پیار ہو اس کو سنوارنے کو بندے کا بڑا دل چاہتا ہے۔ میں نے کہا یار اگر میرے لیے آپ 1.5-2 منٹ میں، 5 منٹ میں، 7 منٹ میں یہ سارا بندوبست کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جن لوگوں کو آپ بھیج دیتے ہیں نا جائیں واپس، آپ کے کاغذ ہی پورے نہیں، تو ایک دفعہ گھر جاتے ہیں، کتنی جگہوں کے چکر لگاتے ہیں، پھر دوبارہ پلٹ کے آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کر آپ سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو، اگر کرنا۔ میں نے کہا اس لیے میرے ساتھ آپ نے یہ رویہ رکھا کہ آپ نے مجھے دیندار سمجھا، کچھ نیک سمجھا، کچھ اچھا جانا، وہ تو مجھے پتا ہے نا میں کیا ہوں۔ تو اگر آپ نے یہ رویہ میرے ساتھ اس لیے رکھا کہ میں نیک ہوں، تو اب کوئی بوڑھا آ جائے، کوئی کمزور آ جائے، کوئی آپ کے پاس ان پڑھ دیہاتی آ جائے جسے پتہ ہی نہیں کہ ان کی ترتیب کیسے لگانی ہے، تو ان کے ساتھ بھی رویہ اس لیے ٹھیک کر لینا کہ یہ بھی مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ سامنے رکھنا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو، اور تھوڑا تھوڑا لوگوں سے پیار کر لینا۔ ہم لوگوں نے نا محدود کر لیا اپنی صلاحیتوں کو، ہم بڑا کچھ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے دائرہ کاری محدود کر لیا۔ میں نے خاندان کے لیے کرنا ہے، قبیلے کے لیے کرنا ہے، علاقے کے لیے کرنا ہے، بستی کے لیے۔ ایک اچھی سوچ کیوں پیدا کرتے ہیں؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاجر قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو اللہ فرمائے گا جاؤ میں نے تمہیں جنت دے دی، جاؤ جنت میں۔ تو پتہ تو سارا ہے نا سردار نو کیتیاں نے، تو وہ اللہ کے حضور حاضر ہو کے عرض کرے گا مالک میں تو اپنی خطائیں جانتا ہوں کتنی زیادہ ہیں، اللہ میں تو مستحق نہیں تھا، تو میرے مالک یہ جو کرم ہوا ہے اس کا سبب پوچھ سکتا ہوں؟ سبب کیا ہے اس کرم کا، اس رحمت کا؟ تو رب کریم ارشاد فرمائیں گے کہ جب تم نے دکان پہ جو سیل مین رکھے ہوئے تھے، جب تم ان کو بھیجتے تھے لوگوں سے پیسے لانے کے لیے، کیا ریکوری کرنا کہتے ہیں کہ گرائی بھی عقید ہے، تو وہ جب تم بھیجتے تھے لوگوں کو تو کیا کہہ کے بھیجتے تھے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، تاجر ہے، سادہ آدمی ہے، تو وہ کہتا ہے اللہ میرے دل میں تیرے بندوں کا بڑا خیال تھا تو میں یہ کہہ کے بھیجا کرتا تھا کہ جس کے پاس ہوئے اسے لے لینا، اور جو تنگ دست ہوا نا اسے تنگ نہ کرنا، اگلی دفعہ لے لیں گے۔ تو رب کریم فرمائے گا تو میرے بندوں پہ آسانیاں کرتا تھا تو میں تیرے اوپر آسانی نہ کروں؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، میں آسانی نہ کروں؟ وہ تیرا یہ لفظ کہ جو تنگ دست ہے اسے وسعت دے دو، کوئی نہیں کل پرسوں ترسوں آ جائے گے، فرمایا بس اسی کی برکت سے آج میں نے تجھے جنت دینے کا ارادہ کر لیا۔ میں کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں ہمارے احساسات میں تیزی کے ساتھ تنگی آئی ہے، سوچ کا دائرہ کار محدود ہوا ہے، محدود۔ یہ ہم تھوڑے سے مذہبی لوگ ہیں نا، ہر آدمی کا اپنا شعبہ ہوتا ہے، آپ کا بھی شعبہ ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں حضرت جی ٹائم دے دیں، سیالکوٹ میں فلانی جگہ پہ محفل کرنی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یار وہاں محفل ہوتی ہے وہیں آ جانا، کہتے نہیں ہم نے اپنی کرنی ہے، تو میں کہتا ہوں وہ کس کی ہے؟ یعنی وہ جو آپ نے اپنی کرنی ہے، یعنی اس مسجد میں آپ آئے تھے تو اب آپ اس مسجد میں بھی آئیں، تو صاحب میں آپ کے محلے میں آتا جی وہ مسجد جو تھی نا وہ جنوب والی تھی، اب شمال والی میں ٹائم دے، وہ ان کی مسجد میں آپ آئے تھے، فلانے علامہ صاحب کی، ہماری تو نہیں آئے۔ اور میں نے کہا یار بس کرو، مسجدیں بھی اب تقسیم ہونے لگ گئی ہیں، یہ بھی تقسیم ہوگی کہ وہ اس کی ہے اور یہ اس کی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہماری یہ سوچ ہے کہ اس میں بھی کہیں کوئی ایسا عنصر نہ ہو کہ کوئی اجتماعیت کہیں نظر آ جائے، اور یار ایسے تو نہ کرو۔ یہ ایک مذہبی اجتماع ہوتا ہے، اس کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں کہ انتظامیہ دعوت دے گی، یہ کس کے دین کا کام ہو رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے؟ تو اس کی انتظامیہ کچھ 6 بندوں پہ مشتمل ہونی چاہیے کہ ساری امت انتظامیہ ہونی چاہیے؟ لیکن ہم نے نا یہاں بھی تقسیم کر لی، یہاں بھی گروہ بندی کر لی، یہاں بھی ہمارا مزاج اور طرح کا بن گیا۔ اگر آپ کا دل بڑا ہو جائے، تھوڑا تھوڑا اللہ کے بندوں کو آسانی دے، میں کہا کرتا ہوں جنت بہت بڑی ہے میرے بھائی، مہربانی کر ذرا دوسرے کو بھی جگہ دے وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے، وہ بڑی وسیع ہے، تو تھوڑی مہربانی کر، اتنا محدود نہ کر، اس کو تھوڑی سی نا آسانی کر، اللہ بڑا کریم ہے، جگہ دے انشاءاللہ تعالی، جو کسی اور کا مرید ہے وہ بھی جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے، وہ بھی جائے گا، پر تھوڑی گنجائش دے، محل لے کے وہ بھی جائے گا۔ ہم نے تو بڑا محدود کر کے رکھا ہوا، میرا خیال ہے مشکل سے 25-30 لوگ ہیں اگر ہم جانے دوں اپنے محلے میں سے، باقی تو سب کے لیے ہم نے بین کر دیا۔ خدا رہا
یوں نہ کریں، اس سے دقت ہوگی۔ داتا گانج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نہ پہاڑ کی چوٹی پہ عبادت کرتا تھا تو لوگ اس سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو رستے میں نا ڈھلان بڑی سخت تھی، لوگ اس کے اوپر سے جب چڑھ کے جاتے نا تو اکثر لوگ گر جاتے۔ اس کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ یہ ڈھلان نہ ہوتی تو کیا ہوتا، تو رب کریم نے اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ اسے کہو تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ فرمایا اسے کہہ دو کہ تیرا نام میں نے اپنے نیک بندوں کی صف سے کاٹ کر نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا، وہ کہہ دو۔ اللہ کے نبی نے پیغام دیا تو وہ سجدے میں گر گیا۔ وہ تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور آپ نے کہا ہے نا کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے، میں کہاں اور میرے رب نے میرا نام لے لیا ہے؟ حضور چلے میں تو سمجھتا تھا میں کسی کھاتے میں نہیں، اللہ نے میرا نام لے لیا، یعنی میرا نام، اسے تو وجد ہو گیا۔ وہ پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا حضور آپ میرا پیغام اللہ کے حضور عرض کر دیں گے؟ کہا ہاں میں کہہ دوں گا۔ تو وہ عرض کرتا ہے حضور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیجئے کہ یا اللہ میرے لیے جہنم کا فیصلہ تو ہو ہی گیا ہے، لیکن مالک میرا دل کرتا ہے کہ میرا وجود اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے، تو قادر ہے اتنا بڑا کر دے کہ ساری دوزخ میں ہی پورا آ جاؤں۔ اللہ میرا دل نہیں کرتا تیرا کوئی اور بندہ جہنم میں جائے، میری طبیعت نہیں مانتی کہ تیرے محبوبوں کا کلمہ پڑھنے والے، تیرے نبیوں کا کلمہ پڑھنے والے دوزخ میں چلے جائیں۔ اللہ تو ساری دوزخ میرا وجود بڑا کر کے نا تو بھر دے۔ آواز قدرت آئی، نبی سے فرما دیجئے کہ یہ اگر میرے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے تو میں اس سے پیار نہ کروں؟ اسے کہہ دیجئے اس کے گناہ بھی بخش دیے، اسے ولیوں میں بھی شامل کر لیا، اور قیامت میں یہ جس جس کی سفارش کرے گا اللہ سب کو جنت عطا کر دے گا۔ پر یہ ہے کہ پروگرام ہی نہیں ہے، اتنی محدود سوچ، تھوڑا تھوڑا پیار کریں، تھوڑی تھوڑی محبتوں میں وسعت لائیں، آپ تھوڑا شوق جواں کریں اپنا، آپ یہ مزاج بنائیں کہ مجھے اللہ کے بندوں سے محبت کرنی ہے۔ علامہ اقبال کہنے لگے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں اور بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل کے اندر نرمی لائیں، ذہن بنائیں نفع دینے کا، ایک سوچ بنائیں کسی کا فائدہ کرنے، ارادہ کریں کسی کے کام آنے کا، کسی کے لیے بہتری کرنے کا، کسی کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کا، کسی کو سہولت دینے کا۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلاتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا درخت بھی لگاؤ، کھیتیاں بھی لگاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا اس کھیت سے، اس درخت سے جب تک کوئی جاندار فائدہ اٹھاتا رہے گا اللہ تمہارے نام اعمال میں نیکیاں درج فرماتا رہے گا۔ کوئی درخت ہی لگا دو، کچھ کاری دو۔ محمود غزنوی گزر رہے تھے تو ایک بوڑھے کو دیکھا، اس کے ہاتھ کامتے ہیں تو پھر بھی وہ زمین کھود رہا ہے اور ایک درخت لگا رہا ہے۔ تو محمود غزنوی اس بوڑھے کو دیکھ کے نا تو بڑے حیران ہوئے، اس کے قریب گئے۔ تو دو قسم کی سوچیں ہوتی ہیں نا، ایک یہ سوچ ہوتی ہے کہ بڑا لالچی ہے، اس عمر میں بھی یہ کیا کر رہا ہے، یہ بھی سوچ ہوتی ہے، اور ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار کتنا بھلا آدمی ہے، دیکھو اب بھی محنت کر کے گزر رہا۔ سوچ ہی ہے نا، منفی کر لیں یا مثبت کر لیں۔ تو محمود غزنوی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے نا تو آپ اس بوڑھے سے کہنے لگے کہ بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے میں درخت لگا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے بزرگوں اب آپ کی جو عمر ہے نا، یہ عمر نہ تو آپ اس کے پھل کھا سکیں گے، نہ چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے، اور آپ کو تکلیف بھی بڑی ہے۔ تو بابا جی محمود کو جانتے ہی نہیں تھے، پلٹ کے کہنے لگے بیٹا چلو میں نہیں پھل کھاؤں گا تو میرے پوتے تو کھائیں گے نا، میرے نواسے تو کھائیں گے نا، تو آپ چھوڑے مجھے، میں تو اگلی نسلوں کا بھلا کر رہا ہوں۔ اب یہ سوچ ہماری بڑی کم ہوتی ہے، یہ بڑی کم سوچ ہوتی، پوتے کھائیں گے نواسے کھائیں گے۔ تو محمود غزنوی بادشاہ تھے، بڑے راضی ہوئے، کہنے لگے یار بابا تیری تو سوچ بڑی شاندار ہے، قوم کا نفع کرنے والی سوچ ہے۔ اس نے کہا ایک تھیلی اشرفیوں کی بابا جی کو دے دو۔ بابا جی نے نا وہ تھیلی اشرفیوں کی جب قبول کی، پکڑی تو بابا جی بڑے مسکرائے۔ محمود کہنے لگا کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے بیٹے تم نے تو کہا تھا کہ میں اس کا پھل نہیں کھاؤں گا، میں نے تو ابھی لگایا نہیں ہے، اللہ نے پھل مجھے پہلے ہی عطا فرما دیا ہے۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ پھل نہیں کھاؤں گا، ابھی تو لگایا نہیں تو اللہ نے پھل دے دیے۔
محمود بڑا راضی ہوا، اس نے کہا یار بابا تو بڑی اونچی سوچ کا مالک ہے، ایک تھیلی اور دو بابا جی کو، اور دے دو ایک تھیلی، ایک اور تھیلی دی بابا جی کو، تو بابا جی پھر ہنسے، کہنے لگے محمود میرا خلوص دیکھ، میں اللہ کے بندوں کا نفع کرنا چاہتا تھا نا، تو میں نے ابھی لگایا نہیں۔ لوگوں کے باغ میں سال میں ایک دفعہ پھل لگتا ہے، اللہ نے مجھے 2 دفعہ پھل عطا کر دیا۔ محمود نے کہا تیسری بھی دو بھی بابا جی کو تھیلی۔ آپ سوچ تو بنائیں نا صاحب، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ محدود ہو جائے گا، میں کسی کے بچے کو پڑھا دوں گا تو شاید وہ میرے بچے کا نصیب لے اڑے گا، میں کسی کو کچھ دے دوں گا تو شاید وہ ادھر سے آ کے نا تو ہمارا کام خراب کر جائے۔ او بھائی ایسا نہیں ہوتا، اس کو سمجھ، میرا رب تو بڑا کریم ہے، تو بانٹتا جاتا ہے تو اللہ تجھے نوازتا جاتا ہے، تو دیتا جاتا ہے تو اللہ تجھے عطا کرتا جاتا ہے۔ آپ یہ ذہن بنائیں، کسی کا فائدہ کرنے کا، کسی کا نفع کرنے کا، کسی کو کچھ دے ڈالنے کا، کسی کے اوپر رحمت کی برکھا برسانے کا آپ ارادہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نواز دے گا۔ ہم جہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا، لوگوں کو ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک 100 دینار الگ کر کے رکھا ہوا تھا، پورا 100 دینار، بہت بڑے پیسے ہوتے تھے اس زمانے میں۔ تو آپ کے بچے کہتے کہ ابا جی یہ پیسے سائڈ پہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تو فرماتے پتر یہ میں نے لوگوں کو ادھار دینے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ خاصی مشکل بات نہیں کر دی میں نے، ہماری تو دکانوں پہ لکھا ہوا ہے ادھار بند ہے، موٹا کر کے لکھا ہوا ہے ادھار بند ہے، یعنی نقد والے آ جاؤ، ادھار والے بالکل نہ آنا۔ تو ادھار کون لیتا ہے؟ امیر آدمی۔ او بھائی سنیں، ادھار کون لیتا ہے؟ غریب آدمی۔ اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم کہتے ہیں بھئی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے بھیک دے دو، وہ کہہ رہا یار ذرا مہربانی کرو، میں نا یہ مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ وہ کیا بنا ہے، سنا تھا ایک شخص کو پھانسی ہونے لگی، عدالت کا فیصلہ آیا۔ میں نے کہا یہ وہ لوگ تبصرہ کرتے ہیں جو پیٹ بھر کے روٹی کھاتے ہیں، یہ ان لوگوں کا تبصرہ ہے، وہ پیٹ بھر کے روٹی کھاتے ہیں، رات تبصرہ کریں گے، فیس بک پہ اپنی رائے دیں گے۔ لیکن جو آدمی آدھا کلو گھی صبح فیکٹری جانے سے پہلے گھر دے گیا تھا نا، وہ جب رات کو آتا ہے تو اس کی بیوی ڈرتے ہوئے اسے یہ نہیں کہتی کہ وہ عدالت کے فیصلے کا کیا بنا ہے، اس کی بیوی تو اس کو کہتی ہے کہ وہ جو آپ گھی لائے تھے وہ ختم ہو گیا۔ اور سویرے بچوں نے جب سکول جانا ہے تو پراٹھے بنانے کے لیے میرے پاس گھی کوئی نہیں، یقیناً آپ کو تکلیف ہوگی، تو اب کرنا کیا ہے؟ تو میرے بھائی ان کو کہاں تبصرہ یاد رہتا ہے کہ آج نئی بات کیا ہوئی ہے، تو کوئی نئی خبر سناؤ تو اور پھر سناؤ تو کوئی نئی تازی، یہ باتیں تو ان کو یاد رہتی ہیں جو پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، جن کو پھر کوئی فکر نہیں۔ ان لوگوں کے یہ کام ہے، وہ کریں گے سیاسی تبصرے۔ وہ کسی شخص نے کیا خوب کہا تھا کہ غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، اب سہمے ہوئے رہتے ہیں شرارت نہیں کرتے۔ غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، وہ اب سہمے ہوئے رہتے ہیں، وہ شرارت نہیں کرتے۔ وہ نہیں شرارت کرتے اس لیے کہ وہ تو کونے میں لگے بیٹھے ہیں کہ کسی غریب کا کھلونا نہ ہمارے ہاتھ سے ٹوٹ جائے، وہ سہمے ہوئے رہتے ہیں، وہ شرارت نہیں کرتے۔ تو میرے عزیز، حضرت عبداللہ ابن عمر 100 دینار ہے، ابا جی یہ کس لیے ہے؟ تو فرماتے یہ میں نے ادھار دینے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ حضور کیا مطلب؟ فرمایا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کسی بندے کو تم نے اگر قرض لینا ہو نا، تو وہ غریب ہو تو اس پر تم آسانی کرنا، اور جتنے پیسے تم نے لینے ہوئے اگر وہ تنگ دست ہو تو آسانی کرنا۔ فرمایا جتنے پیسے تم نے لینے ہوئے، جتنے دن گزر گئے، اللہ روزانہ اتنے پیسے صدقہ کرنے کا تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میں نے یہ غریبوں کی مدد کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی غریب لے جاتا ہے اپنا کام چلا لیتا ہے، پھر وہ واپس کر دیتا ہے تو میں کسی نئے کو دے دیتا ہوں، تو اپنا کام چلا لیتا ہے۔ یارو ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جنازوں پہ لوگ آ کے بتاتے ہیں، جنازوں پہ آ کے بتاتے ہیں کہ جب میری بیٹی کی شادی تھی تو یہ بابا رات کی تنہائی میں آیا تھا۔ جنازوں میں آ کے لوگ بتاتے ہیں کہ ہاں فلانی سردیوں میں جب میرے کپڑے میرے پاس موجود نہیں تھے تو یہ آیا تھا مجھے جوڑا دینے۔ اور پھر لوگ بہت بڑے پروفیسر، لیکچرار، عالم فاضل آ کے بتاتے ہیں میرے پاس کتابوں کے پیسے کوئی نہیں ہوتے تھے، پر یہ مرد کلندر تھا جو ہر امتحان سے پہلے آتا تھا اور آ کے مجھے کہتا تھا کہ یہ پیسے رکھ لو، کوئی نہیں میں لے لوں گا واپس، ہو جائے۔ یار آپ کسی کو آسانی دینے کا ارادہ تو کریں۔